کائنات نے اس آیت میں صرف ان کو خطاب کیا ہے۔ کلام مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں رب ذوالجلال مختلف طبقات کو مختلف انداز سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کہیں خطاب دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں سے ہے اور وہاں الناس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے انسانوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ ان انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی شامل ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش بھی۔ اور کہیں خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جو کہ نبی مکرم سرور معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کا تعلق عمومی طور پر اہل کتاب کے کسی گروہ سے بھی نہیں۔ ان کے لیے کلام مجید میں کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور کہیں کافروں کے ایک مخصوص طبقے کو خطاب کیا گیا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور ان کے لیے کہا گیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہاں صرف یہودی اور عیسائی مخاطب ہیں، اور کہیں مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اور محمد کریم کی رسالت و نبوت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے کلام مجید کے اندر آمنو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ جب آمنو کہا جاتا ہے تو اس سے مخاطب صرف مسلمان ہوتے ہیں اور کوئی طبقہ دوسرا اس خطاب میں شامل نہیں ہوتا۔ چنانچہ چوتھے پارے کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے مخاطبین بھی صرف وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے اور کہلواتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو جس طرح رب سے ڈرنا چاہیے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہ کہہ کے پھر انہیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے مومنو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اکٹھے ہو کر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، آپس میں الگ الگ مت ہو، اپنے آپ کو جماعتوں میں مت تقسیم کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، تم یاد کرو کہ ایک زمانہ تھا تم الگ الگ تھے، اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور
اللہ کے اس انعام کی وجہ سے تم ایک ہو گئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور پھر تفریق کو اور اتحاد کو دوسرے رنگ میں اللہ نے یوں واضح کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. جدا جدا تھے تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اکٹھے ہوئے تو جنتی بن گئے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ سوچے کہ آج ہم جو جدا جدا ہیں، ہم جو الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں جو منقسم ہیں، کیا ہم قرآن کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اللہ کے ارشاد کی تعمیل کر رہے ہیں؟ فرقوں میں بٹ کے دوری میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے ایکا چھوڑ کے کشی کر کے ہم جو مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، کیا ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کو تسلیم کرے، مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، فرقہ بندیوں کو چھوڑے، گروہ بندیوں سے دور ہو جائے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تم ہم کو جو گروہ بندیوں سے علیحدہ ہونے، جماعتوں کے خول سے نکلنے، فرقہ بندیوں کو چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہو، تم خود بھی تو ایک جماعت ہو، تم خود بھی ایک فرقہ ہو، تم خود بھی ایک گروہ ہو. اگر ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، تو تم بھی تو اہل حدیث ہو، تم نے بھی تو ایک الگ جماعت بنا رکھی ہے، تم نے بھی ایک الگ فرقہ، ایک الگ گروہ، ایک الگ دھڑا استوار کر رکھا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ ہم فرقہ بندیوں کو چھوڑ دیں اور خود اپنا ایک الگ فرقہ بنائے ہوئے ہو؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور بعض لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں. آج میں اپنے ساتھیوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ہماری بات سننے کے لیے مہربانی فرما کر تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں ان کے ذہن میں یہ بات آج بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف اس سلسلے میں کیا ہے. میں ان دوستوں سے خصوصیت کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ وہ میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر غور کریں. تعصب کو، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر اگر بات درست نظر آئے مان لیں، نہ درست سمجھے نہ مانے پھر تحقیق کرے، ہم سے سوال کرے، ہم سے پوچھے، اور کسی سے جا کے سوال کرے، اور کسی سے جا کے پوچھے. جب تک تسلی نہ ہو جائے تب تک وہ ہماری بات کو بھی اختیار نہ کرے. لیکن بغیر تسلی کے، بغیر تحقیق کے اگر ہماری بات قبول نہیں کرتے تو بغیر تحقیق کے اسے ٹھکرانے کی بھی زحمت گوارا نہ فرمائیں. اس لیے
کہ بہت دفعے ہٹ دھرمی اور تعصب انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. لوگوں سن لو، ہم جو دعوت دیتے ہیں اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ تم اپنے فرقوں کو چھوڑ کر ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ. اگر یہ بات ہو تو پھر ہم میں اور جس کی ہم تردید کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہتا. ہم تو فرقہ بندی کے قائل ہی نہیں، ہم گروہ بندی کے قائل ہی نہیں. ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دوئی نہیں ہے، اسلام کے اندر اکائی ہے. دوئی یہ حق کی علامت نہیں، باطل کی علامت ہے. حق اس کے اندر دوئی نہیں ہوتی. حق کسی شراکت کو گوارا نہیں کرتا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. اس لیے ہم جدائی کے قائل نہیں. ہماری جتنی پکار، ہمارے جتنے جلسے، ہماری جتنی تقریریں، ہمارے جتنے خطبے، ہمارے جتنے لوگ، وہ سب اتفاق اور اتحاد کے لیے، اعتصام بحبل اللہ جمیعاً کے لیے، انتشار اور افتراق کے لیے نہیں. ہم نہ فرقہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر حنفی فرقہ ہے، شافعی فرقہ ہے، مالکی فرقہ ہے، حنبلی فرقہ ہے تو اہل حدیث بھی فرقہ ہے. یہ بات بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے فرقے کی تعریف سمجھ لو. فرقہ کہتے کس کو ہے؟ فرقہ اسے کہا جاتا ہے جو اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کے نام پر یا کسی بستی کے نام پر یا کسی شہر کے نام پر اس شخصیت، اس بستی، اس شہر کے تعصب کو پیدا کر کے بنایا جائے، اسے فرقہ کہا جاتا ہے. یہ فرقے کی تعریف ہے کسی شخصیت کے نام پر. اور سن لو، اسی لیے اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلے میں فرقہ نہیں ہے. اس لیے کہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان کا نام شخصیتوں پہ رکھا گیا، اور جب رب نے اپنے آخری دین کو سرور کائنات پہ اتارا تو اس دین کا نام محمد کے نام پہ نہیں رکھا کہ اس میں بھی شخصیت پرستی نہ آ جائے. اس کا نام سرور کائنات کی بستی کی طرف منسوب نہیں کیا کہ یہ بھی فرقہ نہ بن جائے، بلکہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرقہ وہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو عیسائی کہلا کر فرقہ بندی اختیار کی. فرقہ وہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے ناموں کو تراشا اور ان ناموں پر اپنی عمارتوں کو استوار کیا. اسی لیے اسلام کہا گیا، محمدن اعظم نام نہیں رکھا گیا. اور ہم کو کہا گیا سماکم المسلمین، یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام میں نے محمد ہی رکھا ہے صلی اللہ ہو. حالانکہ محمد اکرم سے بڑی ذات اور کوئی شخصیت کائنات میں ہو سکتی نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک مذہب عطا کیا، فرقے کا پابند نہیں بنایا.
हुवा सम्माकुम المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول علیکم شہیدا. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو فرقہ بندی چھوڑنے کی تلقین کی تو لوگوں نے کہا ہم کو کہتے ہو فرقہ نہ بناؤ، اپنا فرقہ بنا رکھا ہے. کائنات کے امام نے کیا کہا؟ فرمایا میرا کوئی فرقہ نہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا. میں لوگوں تمہیں اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا، میں تو تمہیں تمہارے دین کی اصل دعوت کی طرف بلاتا ہوں جو تمہارے نبیوں نے دی تھی، جو تمہارے پیغمبروں نے دی. اور وہ کیا تھی؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ رب کے سوا کوئی خالق و مالک و رازق موجود. میری دعوت تو تمہاری دعوت ہے، تمہارے نبیوں کی دعوت، میری تو اپنی دعوت ہی نہیں. اور اس کا اظہار سید ولد آدم نے اپنی وفات کے دن بھی کیا کہ جب اس کائنات سے جا رہے تھے اس دن بھی لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ محمد فرقہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، لوگوں کو فرقہ بندی میں تقسیم کر کے نہیں جا رہا. اگر فرقہ بنانا ہوتا تو اپنی ذات کی بڑائی بیان کرتا. فرقے والے کیا کہتے ہیں؟ مرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھنا، ہمارا اونچا مقبرہ بنانا، مقبرے پہ دیا جلانا، دیا جلا کے عرس جمانا، عرس جما کے ڈنڈورا پٹوانا، ڈنڈورا پٹوا کے لوگوں کو بلانا، ہماری تعریف کروانا، تاکہ ہم لوگوں کو نہ بھول جائیں کہ ہمارے نام پہ یہ مذہب بنا ہے. اور کئی بیچارے اتنے شوقین ہوتے ہیں اپنے نام کے، کہتے ہیں لوگ ویسے تو ہم کو یاد نہ رکھیں گے، ہر جمعرات کو ہماری قبر پہ کھیر پکا کے لانا، زردہ لانا، بریانی لانا، قورمہ لانا. اور کہا اگر ہو سکے تو ان کو ہضم کرنے کے لیے سوڈے کی بوتلیں بھی لانا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، حوالہ میرے ذمے ہے. وصایا شریف حضرت بریلوی کی کتاب صفحہ 9، مرتے ہوئے بھی لوگوں کو سمجھا کے مرے کہ دیکھنا ہم کو کہیں بھول نہیں جانا. وصیت کی ہر جمعرات ہماری یاد تازہ رکھنا. لیکن جو فرقہ بنانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو رب کے دین کی طرف بلانے آیا تھا، اس نے اپنی وفات کے وقت کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تیری لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. یہ اللہ سے دعا کی، اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. اللہ سے یہ درخواست. اور بندوں سے کیا کہا؟ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. لوگوں میری قبر پہ میلے نہ لگانا. لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، رب سے یہ دعا کی جا رہی ہے. یہ فرقہ بندی سے بالا. ذرا اس بات کو پیش نظر رکھو. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں ہم فرقوں کے مقابلے میں آپ سے یہ نہیں کہتے ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ، کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں. فرقہ اس کا جس نے کسی ذات کے نام پر، کسی شخصیت کے نام پر
کسی شہر کے نام پر، کسی بستی کے نام پر اپنی جماعت کی تشکیل کی. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا حنفیوں تم بھی آ جاؤ، امام شافعی کے نام پہ فرقہ بنانے والوں تم بھی آ جاؤ، امام مالک کی طرف منسوب ہونے والوں تم بھی آ جاؤ، امام ابن حنبل کی طرف نسبت کرنے والوں تم بھی آ جاؤ، اور کوفے سے رشتہ جوڑنے والوں تم بھی آ جاؤ، بغداد سے تعلق رکھنے والوں تم بھی آ جاؤ، ہندوستان کی بستیوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں تم بھی آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ اپنوں کو چھوڑو ہم کو مانو. نہیں، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہم نے نہیں، ہمارے بڑوں نے نہیں، عرش والے نے کہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی طرف آ جاؤ، محمد الرسول اللہ کی طرف آ جاؤ. ہم آج اگر بات تم سمجھنا چاہو، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں تمہیں بات سمجھا دوں. سمجھنے کی کوشش کرو. فرقہ کون ہے؟ فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے اپنے امام شافعی کو چھوڑو، امام ابو حنیفہ کی طرف آ جاؤ. فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے امام مالک کو چھوڑو، امام احمد کی طرف آ جاؤ. فرقہ جو کہتا ہے حضرت مولانا نانوتوی کو چھوڑو، مولانا فاضل بریلوی کی طرف آ جاؤ. فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے ان کو چھوڑو، جعفر صادق کی طرف آ جاؤ. کہ سارے کہتے ہیں اپنے کو چھوڑو ہمارے بڑے کو مانو. یہ فرقے. وہ کہتا ہے نقشبند کو چھوڑو سہروردی کی طرف آ جاؤ. وہ کہتا ہے ان کو چھوڑو قادری بن جاؤ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑو اور ہمارے بڑے کو مانو. ہم نے کہا نہیں، ہم ان کو چھڑوا کے اپنے بڑوں کو منوائے تو پھر ہم کہتے ہیں ان کو مانو. نہیں ہے. فرقہ تو وہ ہے جو یہ کہے کہ اپنے کی بات نہ مانو، ہمارے بڑے کی مانو. کعبے کے رب روس جو یہ کہے کہ تم ان بزرگوں کی چھوڑو، ہم ان کو بھی بزرگ سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں بھی جو قابل احترام ہے، ہمارا ان کے بارے میں نظریہ احترام کا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کبھی ان سب کو باقی رکھ کے ایکا ہو سکتا ہے؟ سوچو نہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْإِمَامِ ابی حنیفہ. قرآن نے یہ نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْإِمَامِ الشافعی. قرآن نے یہ نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْإِمَامِ مالک. قرآن نے یہ نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْإِمَامِ احمد. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہم تو یہ کہتے ہیں جاؤ ایک حنفی سے پوچھو پورے احترام کے ساتھ، ایک شافعی سے پوچھو پوری، ایک شیعہ سے پوچھو پوری توقیر کے ساتھ کہ ہم تیری بات ماننا چاہتے ہیں. کیا مانے تو تیری بات کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟ پوچھو کسی حنفی سے، وہ کہے گا امام ابو حنیفہ کے دامن کو تھامو تو میرے ہم آہنگ ہو جاؤ. کوئی شبہ ہے اس میں؟ شیعہ کو پوچھو ہم تجھ سے متفق کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے متفق ہو جاؤ. کیسے متفق ہو؟ کہتا ہے امام جعفر صادق کو مانو، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس
اس کی فقہ کو رہنما بنا لو، اس کے اقوال کو راہبر کر لو، اس سے ارشادات کو پیشانی پہ سجا لو، اس کی تعلیمات کو سینے سے لگا لو، تم میرے ہم مسلک ہو جاؤ گے۔ اور یارو اتنی سی بات جا کے گھر سوچ لو کہ جس سے پوچھو کسی پر چوٹ نہیں ہے۔ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بریلوی سے پوچھو، ہمارے دوست ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت کی راہ پہ گامزن فرما دے۔ ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی زمین کا ہمارا جھگڑا نہیں، کوئی دکان کا جھگڑا نہیں، کوئی اور معاملہ نہیں ہے، بات تو سمجھانے کی ہے نا۔ ان سے پوچھو ہم تمہارے ساتھ ہم آواز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اعلی حضرت بریلوی کے مسلک کو اختیار کر لو۔ یارو ذرا انصاف تو کرو، اتفاق ہو تو کیسے؟ کہتے ہیں اتفاق ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے کو تم بھی بڑا مان لو، اتفاق ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تمہارے بڑے کو بڑا مانے تب اتفاق ہوگا، یہ فرقہ واریت ہے۔ تو کہا تم کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا تم اپنے بڑے ہی کو بڑا مانو، لیکن تسلیم کرو تو اس کی بات کو تسلیم کرو جس کی بڑائی کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرقہ تو تب ہوتے کہ ہم بھی تمہارے مقابلے میں یہ کہتے کہ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ کی بات مانو، شیخ الاسلام حضرت گوندلوی کی بات مانو، امام الازہر مولا امیر سیال کوٹی کی بات مانو، وکیل اسلام امرتسری کی بات مانو، سید غزنوی کی بات مانو، حضرت اسماعیل سلفی کی بات مانو، تب تو ہم بھی فرقہ۔ کہ تم کہو ہم اپنے اعلی حضرت کی طرف بلاتے ہیں، تم اپنے اعلی حضرت کی طرف بلاتے ہو، تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اور ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں ہم فرقہ نہیں، فرقوں کو مٹانے کی آواز ہے۔ آ جاؤ سب کا احترام کرو، لیکن دامن تھامو تو آمنہ کے لال کا تھامو، اور بات مانو تو عرش والے کے کلام کی مانو۔ پھر دیکھو ہماری بات کہاں سے آئی؟ اور فرقہ وہ ہے جو اپنی بات شامل کرے، اور جو اپنی بات شامل نہیں کرتا وہ جماعت ہے۔ وہ جماعت جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم و خاذلهم۔ لوگوں سن لو، اللہ نے میری جماعت کو قیامت تک باقی رکھنا، اور اس کی آواز ساری آوازوں سے اونچی، دنیا کا کوئی کس اس کی آواز کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ لا تزال طائفۃ، اللہ کے حبیب کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ وہ جماعت وہ ہے جو صرف اتنی بات کرتی ہے جتنی بات میں نے کی، محمد کے صحابہ نے کی ہے صلی اللہ۔ اب ذرا گھر جا کے سوچنا، تمہیں قسم ہے یہاں نہ ماننا، گھر جا کے سوچنا، گریبان میں منہ ڈالنا، غور کرنا، اور ہمارے لیے معاملہ سمجھ آ جائے تو دعا کر دینا، نہ سمجھ آئے تو گالی دے دینا۔ ہم تمہاری گالی سن کے بھی کہیں گے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ۔ عرش والا پوچھے گا، کونین کا تاجدار حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، پوچھے گا اپنے دامن میں کیا مال لے کے آئے ہو؟ کہیں گے اللہ اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن اتنا دیکھ لے یا تیرے لیے گالیاں کھائی یا ساقی حوض کوثر کے لیے گالیاں کھائی ہیں۔
آخر کچھ رشتہ تھا تو ان کی وجہ سے گالی پڑتی تھی نا. اگر تجھ سے تعلق نہ ہوتا، تیرے محبوب سے رشتہ نہ ہوتا تو ہم کو کون برا کہتا. خونے نہ کر دائم کسے را نہ کشتائم، جرمم ہمیں کے عاشق روئے تو گشتائم. کیا قصور کیا ہے؟ یا تو یہ کہو کہ ہم نے تمہارے بڑوں کے نام پہ بٹا لگا کے اپنے بڑوں کو آگے کیا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس تو بڑا تھا ہی کیوں کوئی نہیں، اس لیے تم کس کے نام پہ اپنا سکہ چلاتے. اور یارو بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، جاؤ کسی ماں کے لال کو کہو تو صحیح، ہماری بات کو جھٹلائے، چاہے یہاں کھڑے ہو کر چاہے عدالت میں کھڑے ہو کر، کوئی جھٹلا کے دیکھے. اور میں کہا کرتا ہوں، کوئی ہماری بات غلط ثابت کر دے، ہمیشہ کے لیے نبی کے ممبر پہ چڑھ کے گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے. کوئی جھٹلانے کی جرت تو کرے. کہتے ہو تم اس لیے نہیں بنا سکے کہ تمہارے پاس بڑا کوئی نہیں. تو جواب سن لو کہ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس بڑے کو اپنا مانا ہے کہ جس کے سامنے چاند اور ستارے بھی ہیچ نظر آتے ہیں، اس کے بعد کوئی نگاہوں میں جچتا ہی نہیں ہے. جب سے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا، کعبے کے رب کی قسم ہے، روئے زمین کے سارے حسین اس کے سامنے ماند پڑ گئے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں جابر نے کہا تھا کہ چاندنی رات جب چاند کے حسن میں محو مسجد نبوی کی طرف چلا تو کہا میں نے آسمان پہ چھٹکی ہوئی چاندنی اور چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا. دل میں سوچا کہ اللہ، اس سے بھی حسین کوئی چیز پیدا کی ہے تو نے. بے اختیار قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھ گئے. اس کے کچے صحن میں ننگی مٹی پر آمنہ کے لال کو سرخ چادر اوڑے ہوئے دیکھا. نگاہ آسمان سے پلٹی اور اس کے چہرے پر انوار پہ پڑی. بےتاب ہو گیا. کہنے لگا عرش پہ اللہ تو ہے اور تو نے آسمانوں پہ چاند چمکایا. اس کے حسن نے مجھے والا اور شیدا بنایا، لیکن اللہ جب نگاہ عائشہ کے شوہر پہ پڑی تو یہ چاند آنکھوں میں جچتا ہی نہیں ہے. اور بے اختیار ہو کے کہنے لگا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، تیرا اور چاند کا کیا مقابلہ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاند کو بھی روشنی ملی تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملی ہے. اس کو دیکھا، اس سے بڑا ہم کو تو پھر دیکھا تو کسی اور کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی. ایک تو جواب یہ ہے کہ اتنا بڑا کہ اب اس سے ایسا کوئی ہو تو اس کا دامن تھامے، کوئی ایسا دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اپنا ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں مانا. یارو کوئی اور کہے تو مانے، تم تو نہ کہو کہ تم کو تو 11ویں دینے کے لیے ملا تو وہ بھی میرے گھرانے کا بندہ ملا ہے. تجھ کو تو اپنے گھرانے میں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا. تو جو اتنا مفلس و کلاش کہ تجھ کو 11ویں دینے کے لیے اپنے خانوادے میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اور تو نے مانا تو میرے کو مانا. اس کو مانا جس نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں جسے تو نے چھاپا، جس کا ترجمہ تو نے کیا، اس کے صفحہ 59 پہ لکھا
کہ 72 فرقے جہنمی، ایک جنتی اور وہ صرف اہل حدیث ہے. تو کیا کہتا ہے؟ مسئلہ کیا لاتی اور جس کا عالم یہ ہے کہ اس نے بدعتی کی پہچان ایک ہی بتلائی. کہا شیخ بدعتی کون ہے؟ فرمایا جو میرے اہل حدیث کو برا کہتا ہے. تو کیا دعویٰ دیتا ہے؟ اور 3 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے حضرت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، حوالہ میرے ذمہ ہے. 3 دن پہلے ہم کو تو کتاب و سنت پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. لوگوں کی کتابیں کہاں پڑھیں؟ ایک دوست کے پاس سلطان باہو کی کتاب میں نے دیکھی، ان کی اپنی لکھی ہوئی، اور اوپر لکھا ہوا کہ ان کے عرس مبارک کے مقدس موقع پر شائع ہوئی. ترجمہ خود کروایا، اس میں لکھا کہ ہم سے 251 نوٹ کرو سلطان باہو کی کتاب کا. کہا ہم سے کیا پوچھو کہ ہمارا کیش و مذہب کیا ہے، ہمارا اوڑھنا قال اللہ، ہمارا بچھانا قال رسول، ہمارا مذہب اہل حدیث ہے. ہم سے کیا پوچھو، تمہارے پاس کون ہے؟ وہ اگر ہم نے بڑا بنانا ہوتا تو جاؤ سارے ہندوستان کی خاک کو چھان مارو، کعبے کے رب کی قسم سارے بڑوں کو ایک طرف کر دو، میرے شاہ شہید کا سارے مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے کہا شاہ شہید تو ہمارے قافلے کا سرگرو تو ہے، ہمارا امام نہیں کہ امام صرف مدینے والے ہی کو مانا ہے. تو اس شاخ کے قافلے کا سالار، لیکن مذہب تیرا بھی نہیں منواتے، مذہب عرش والے کا منواتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں. فرقہ کون ہے؟ جو اپنی طرف بلائے. ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑوں کی بات، تم نے تو جعلی افسانے بنائے ہوئے. ہم اصل واقعات بیان کرنے لگے، راتیں بیت جائیں تو واقعات بیان نہ ہو. جا تو نے بڑا ان کو بنایا جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اور پوچھا ان کو اپنا مرشد بنا ہے جو نماز نہیں پڑھتے. کہنے لگے انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو نے جن کو قرآن کا حرف پڑھنا نہیں آتا، یہ تیرے اکابر. اور میں کہا کرتا ہوں، ایک دفعے آج سے 4 برس پہلے صدر مملکت سے ہم مل کر آئے. یہی ہمارے صدر صاحب جو ہیں، جو اندرا گاندھی کی فاتحہ پڑھ کے آئے ہیں. فاتحہ ہی پڑھنی ہے نا، اپنا نہ ملا بیگانہ ہی صحیح، اب کچھ تو کرنا ہی ہوگا. اور ہائے اللہ نے ہمیں امیر المومنین بھی کیسا عطا کیا ہے. ایسا امیر المومنین ہے جس پہ مولوی محمد شریف بھی راضی ہے اور بابرہ شریف بھی راضی ہے، دونوں راضی. ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی. دن کو مسجد میں رہے، رات کو مے خانے میں. اور میں نے اس جمعے میں حضرت شعر پڑھا تھا، میں نے کہا کسی پارسی شاعر نے کہا ہے کہ معشوق ماں بشیوائے ہر کس جدا نمان، باما شراب خورد و بزاہد نماز کر. ہمارا محبوب بھی عجیب ہے، ہم نمازیوں کے ساتھ آتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بادہ خاروں کے ساتھ آتا ہے بادہ خاری کرنا شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا اس شعر کا مفہوم کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، صدر صاحب نے سمجھا دیا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا مولویوں کے ساتھ آتے ہیں، باجماعت نمازیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور روس کی ڈانسریں آتی ہیں، ناچنے والی آتی ہے تو ان کے ساتھ مل کے گانے گاتے ہیں. ماشاءاللہ صدر ہو تو ایسا ہی ہر فن مولا. امیر المومنین ہم کو
ایسے مبارک ملے ہوئے ہیں. صدر تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا جو ہر فن مولا ہو. ہم نے بنایا بڑے، لیکن ہم نے ان کے نام پہ مذہب نہیں بنایا. بڑے تم نے ان کو بنایا جن کو قرآن کا ایک حرف پڑھنا نہ آئے، اور ہم نے ان کو بھی اس لیے حجت نہ جانا کہ اسلام میں حجت یا صرف رب کا قرآن یا محمد کا فرمان. ان کو جن کے بارے میں شیخ الاسلام امرتسری جیسا انتہائی سکھا ٹھوس آدمی لکھتا ہے کہ جب سیالکوٹ کے مولا امیر امام النصر ابراہیم رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا، امرتسر سے پیغام بھیجا گیا کہ اس زمانے میں امرتسر بڑا شہر تھا، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہاسپٹل تھے امرتسر میں تھے. پیغام بھیجا ابراہیم علاج کروانا ہے، آپریشن کروانا ہے تو امرتسر چلے آؤ. امرتسر بلائے گئے. ابھی طب نے بہت ترقی نہیں کی تھی، ہندو سرجن تھا، آپریشن کے لیے لٹایا. اور پہلے جب ابھی طب نے بہت ترقی نہیں کی تھی، آپریشن سے پہلے کلوروفارم سنگاتے تھے، یاد ہے بڑوں کو، تاکہ بے ہوش ہو جائے. ابھی وہ انجیکشن نہیں نکلے تھے کہ جو صرف آپریشن کی جگہ کو سن کرتے ہیں. کلوروفارم سنگانے لگا. مولا امیر نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کلوروفارم سنگاتا ہوں. کہا کیوں سنگاتے ہو؟ کہا تاکہ آپ سو جائیں اور آپریشن کی زحمت نہ ہو. فرمایا رک جاؤ، جب سے میں نے مدینے والے کا فرمان سنا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو، تب سے میں نے کبھی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے. رک جاؤ. ہندو ڈاکٹر رک گیا. مولانا امرتسری جیسا سکھا گوا اس واقعے کی گواہی دیتا ہے اپنے اخبار اہل حدیث. کہا ڈاکٹر نے سمجھا ہندو تھا، اس کو کیا پتا سورہ ملک کتنی لمبی. اس نے سمجھا کہ 2-4 منتر ہوں گے. مولانا نے سنت کے مطابق دائیں رخسار کے نیچے اپنی دانی ہتھیلی رکھی، تبارک الذی شروع کی. لمحہ 2 لمحے اس نے انتظار کیا، پھر اس نے سوچا یہ تو ختم ہونے میں نہیں آتی، کلوروفارم ناک سے لگا دیا. ہائے، اگر بڑوں کے نام پہ مذہب بنانا ہوتا تو ابراہیم میر کے نام پہ مذہب بناتے. ہندو ڈاکٹر گواہی دیتا ہے. کہا سارے آزاد سو گئے، ابراہیم کی زبان تب تک چلتی رہی جب تک پوری سورہ ملک ہی مکمل یاد کر کے مکمل پڑھ نہیں رہی ہے، تب تک زبان خاموش نہیں رہی. ہندو ڈاکٹر نے مولانا امرتسری کو کہا میں تمہارے مذہب کو تو اور زیادہ نہیں جانتا. لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، انصاف تو کرو کہ اتفاق قرآن کی آیت پہ عمل ہو تو کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہم کہتے ہیں ہمارے امام کی، وہ کہتا ہے ہمارے امام کی، وہ کہتا ہے ہمارے، اور پھر امام پہ بھی بس نہیں ہے، پھر امام پہ بھی بس نہیں ہے. پھر ان تک پہنچنے کے لیے بہت سی سیڑھیاں. یہ شیخین ہیں، یہ صاحبین ہیں، یہ طرفین ہیں. طرفین بھی آگے، صاحبین بھی آگے، شیخین بھی آگے. ہم کس کھاتے میں رہ گئے؟ کس کی مانے؟ لوگوں سن لو، ہم نے کہا احترام سب کا کرو، مانو تو مدینے والے کی مانو یا عرش والے کی مانو. واعتصموا بہ. اور جب کوئی جواب نہیں آیا ہم نے کہا یہ افتراق ہے، یہ فرقہ بندی. اس نے اپنا گھر بنایا، اس نے اپنا. آؤ سب اپنے گھروں کو چھوڑو اور محمد کے گھر آ جاؤ صلی اللہ ہو. یہ فرقے کی دعوت ہے. اہل حدیث اور یوتھ فورس کے جوانوں تم بھی سمجھ لو، اہل حدیث ہو تم بھی ذہن میں بٹھا لو، اور ساتھی تو سن ہی رہے ہیں. اہل حدیث کوئی خاص فرقے کی فقہ
ماننے کا نام نہیں، بلکہ اہل حدیث قرآن و سنت کے نظام کو اثر نو زندہ کرنے کی تحریک کا نام ہے کہ لوگوں آ جاؤ، اس کو مانو جس کو مان کے ابو بکر صدیق اکبر بنا تھا، آ جاؤ اس کو مانو جس کو مان کے عمر فاروق اعظم بنا تھا، آ جاؤ اس کو مانو جس کو مان کے عثمان ذی النورین اور علی حیدر کرار بنا تھا۔ اور فیصلہ تم پہ ٹھہرا، فیصلہ تم پہ، تم ہمیں بتلا دو کہ عمر فاروق اور صدیق اور عثمان ذی النورین اور علی حیدر کرار تمہاری فقہ کو پڑھ کے منع تھا، تم بتلا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہے، ہمارا کیا لگتا ہے؟ اور بتلاؤ تو صحیح، بتلانے کی جرات تو کرو۔ ہائے، اور ابن حزم تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تو نے کیا کہا؟ کہا اہل حدیث کی صداقت پہ اور اپنی غلطی پہ خود مہر ثبت کی کہ منسوب بھی اپنے آپ کو کیا تو ان لوگوں کی طرف کیا جو محمد سے 150 سال بعد آئے صلی اللہ ہو۔ اور اگر اشتباہ ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی اس شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیتا جو رسول کے زمانے کی تھی، پھر کوئی شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو منسوب کیا تو رسول کے شاگرد ہی کی طرف تو کیا ہے، ان کی طرف کیا جن کے درمیان اور سرور کائنات کے درمیان صدی کا فاصلہ، 1.5 صدی کا فاصلہ۔ اور ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے یاروں، تمہیں کیا ہوا؟ تم نے تو ان کی طرف منسوب کیا اپنے آپ کو جن کے درمیان اور سرور کائنات کے درمیان 1300 سال کا فاصلہ، 1300، اور ہم تمہیں 14ویں صدی سے اٹھائیں اور اس پہلی سن ہجری میں لے جائیں جب جبریل آسمان سے رب کا قرآن لے کے محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا تھا۔ پھر دیکھ لو تم لوگوں کو کیا دیتے ہو ہم لوگ۔ اور مزے کی بات کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو لمحے بھر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہمیں طریقہ بتلاؤ کہ فرقہ بندی کیسے ختم ہو، رب کے قرآن پر کیسے عمل ہو، واعتصموا بحبل اللہ ہے۔ اگر یہ حکم ماننے کے لیے ہے یا اس کو رکھنے کے لیے ہے؟ قرآن کی یہ آیت ماننے کے لیے اتری ہے کہ چومنے کے لیے؟ ماننے کے لیے۔ ہم نے طریقہ بتلایا، اس پر عمل کیسے ہو، اس کو کیسے مانا جائے، سب کا احترام، نبی کا دامن اقدس تھام، اللہ کی بات مان اور اتحاد۔ ہم کہتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہو سکتا، ہماری بات غلط صحیح، قرآن و سنت اصل نہیں ہے، تو ہم کو طریقہ بتلا دے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں، تم بتلا دو۔ کہنے لگے 2 طریقے، ہم نے کہا کیا طریقے؟ کہنے لگے ایک طریقہ یہ ہے کہ سارے اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیں، سارے اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیں اور سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بن جائیں، سارے ان کے مقلد۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، چلو اتفاق جو کرنا ہوا، اسی طرح صحیح، کوئی بات ہو تو صحیح، کسی بات پہ آؤ تو صحیح، سارے چھڑوا دو، امام ابو حنیفہ کو منوا دو رحمت اللہ علیہ۔ اب ذرا سوچ سمجھ کے بتلانا کہ کس کو ماننا، کہہ لگے امام صاحب کو۔ ہم نے کہا امام صاحب کی کتاب کون سی ہے؟ امام صاحب کو ماننا ہے۔ اللہ رسول کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو مانو کیا مطلب ہے؟ وہ بولو، قرآن کو مانو، رسول اللہ کو مانو، مطلب کیا ہے؟ حدیث کو مانو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانو، ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی کون آیا؟ وہ تو امام صاحب کے 600 سال بعد۔ سن لو آج بات، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تم تھوڑا سا یاد کر لو ایک بات، تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ کوئی کتاب
فقہ کے اندر، عقائد کے اندر ایک کتاب امام صاحب کی طرف منصوبہ فقہ اکبر کے نام، عقائد میں ہے، فقہ میں نہیں، وہ بھی عقائد میں، اور وہ بھی منصوب 11 صفحے کی کتاب عقائد میں۔ فقہ کے اندر کتابیں صرف 2 شاگردوں کی، کتابیں صرف 2 شاگردوں کی، ایک قاضی ابو یوسف، دوسرے امام محمد ابن الحسن الشیبانی، کتابیں 2 شاگردوں کی، ایک محمد الشیبانی کی، ایک قاضی ابو یوسف کی۔ تم بتلاؤ کس کو مانے؟ تم نے کہا امام صاحب کو مان لیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہے، اتفاق کروا دو۔ کون سی کتاب؟ کتاب تو کوئی نہیں، پھر کس کی کتاب؟ کیا لگے محمد شیبانی اور ابو یوسف کی کتاب بھی تو امام صاحب کی ہے۔ سن لو بات، ہم نے کہا ہم نے تمہارا ہدایہ پڑھا، ہم نے تمہارا قاضی خان پڑھا، ہم نے تمہارا عالمگیر پڑھا، ہم نے مبسوط سرخسی کی پڑھی، ہم نے بحر الرائق پڑھی، ہم نے ابن عابدین پڑھی، ہم نے کنز کی شرح پڑھی، ہم نے وقایہ پڑھی۔ اس میں 70% مسئلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ کا مسلک اور تھا اور قاضی ابو یوسف اور محمد شیبانی کا مسلک اور ہے، اور فتویٰ ابو حنیفہ کے مسلک پہ نہیں، محمد شیبانی کے مسلک پر ہے۔ بتلاؤ مانے تو کس کی مانے؟ محمد شیبانی کی مانے کہ ابو یوسف کی مانے؟ 70% مسئلے فقہ حنفی کے یا قاضی ابو یوسف کے ہیں یا محمد شیبانی کے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے 70% مسئلوں پر فتویٰ بولو نہیں ہے۔ کس کو مان گے؟ ان دونوں کو بھی مان لو۔ ہم نے کہا 3 ہو گئے، کہیں گے بالکل 3 ہو گئے۔ ہم نے کہا تینوں کو مان کے فیصلہ ہو جائے گا، کہیں گے ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہم نے پڑھا فقہ کی کتابوں میں کہ علماء ماورا النہر کا فتویٰ اور ہے اور فقہاء بغداد حنفیہ کا فتویٰ اور ہے۔ بتلاؤ ماورا النہر کے حنفیوں کی بات مانے کہ بغداد کے حنفیوں کی بات مانے؟ کہا کہ دونوں نے کہا چلو ان کی مان لیتے ہیں، لیکن ہم نے ہندوستان میں فتاوی عالمگیری اٹھایا، وہ دونوں کو نہیں مانتا، اس نے تیسرا فتویٰ دیا ہوا ہے، کہا کہ اس کو بھی مان لو۔ ہم نے کہا 6 کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتلاؤ امام کہتا ہے کہ اگر نماز کی نیت باندھ کے سورت فاتحہ کی بجائے کوئی اور چیز پڑھ لی، یا صرف سبحان اللہ کہہ دیا، یا اپنی زبان میں اللہ تو بڑا ہے یہ کہہ دیا، امام کہتا ہے نماز ہو گئی، شاگرد کہتا ہے نہیں ہوئی، دونوں کو مانا، بتلاؤ ہماری نماز کدھر جائے گی؟ استاد کہتا ہے نماز ہو گئی، شاگرد کہتا ہے نماز، وہ بولو کس کی حق ہے؟ کل کے دونوں ہی حق ہے، لگے دونوں ہی ہائے۔ ہم نے کہا پھر قرآن کہاں پھینکے؟ معاذ اللہ، جس نے اپنی حقانیت منوانے کے لیے دلیل یہ دی تھی لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور لوگوں میرے قرآن کو مانو، اس لیے مانو کہ یہ سچی کتاب ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، اور محمد کو کہتا ہے مانو، کیوں کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی۔ پھر سارے حق کیسے ہو؟ ایک کہتا ہے دن چڑھا ہوا، دوسرا کہتا ہے رات کہتا ہے دونوں سچے ہیں۔ ہم نے کہا دونوں سچے ہیں تو ہم کو پاگل خانے میں جمع کروا، سانو فیم کھوا، فیم نہیں لبدی تے اج کل ہیروئن ماشاءاللہ بڑی انہاں دی برکت نال لب رہی ہے، وہ پہ آ دیو پھر سانو، تاکہ جنہیں جو ساڈی مت قائم ہے اسی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رات نو کہیے دن بھی ٹھیک ہے تو رات دونوں گلا کہ یہ کہو کہ قبراں تے دیوا بالنا بھی ٹھیک ہے تو نہ بالنا بھی ٹھیک ہے، بھئی ایک ٹھیک ہے، اور سارا مذہبی کعبے کا رب گواہ ہے، جو کہو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم بغداد میں گئے، حضرت ہمارے ساتھ تھے، شیخ الحدیث ہمارے حضرت الامیر ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، کچھ حنفی دوست بھی تھے، کچھ بریلوی بھی، کچھ دیوبندی بھی۔ جمعے کی نماز ہم نے بغداد کی اس مسجد میں پڑھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جامع امام اعظم، کیوں حضرت یاد ہے کہ جامع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہے، سب کہو رحمۃ اللہ ہے علیہ۔ احترام ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا،
گستاخی تم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. اپنے آپ کو مقلد بھی اس امام کا کہتے ہو اور مانتے بھی اس کی شاگردوں کی ہو. کہتے اس کی تقلید ہو، مانتے شاگردوں کی ہو. تم سے زیادہ بڑا مان. ان کی مسجد میں نماز پڑھی دجلہ کے کنارے پر، بغداد کے اندر بہت بڑی مسجد، جامع امام اعظم کے نام سے مشہور ہے. ہماری انہوں نے عزت کی کہ عرب کے اندر دستور ہے کہ وہاں تکبیر کہنے کے لیے ایک اونچا سا تھڑا بنایا ہوا ہوتا ہے. جن لوگوں نے حج کیا ہے مسجد نبوی میں یا کعبۃ اللہ میں دیکھا ہے، عرب میں اونچے، اور جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں ان کو اس اونچے چبوترے پر بٹھا دیتے. اب ہم 11ویں شریف کے گئے تھے بستی میں تو 11 ہی جماعت بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، سارے دوست. اور سارے نامور علماء، نام نہیں لیتا کہ میں نے کئی آدمیوں کا نام لینے سے پہلے وضو نہیں کیا ہوا ہے، سارے موجود. اب خطبہ ہوا، امام صاحب جب نماز پڑھ گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے اندر، جس کے ایک گوشے میں مسجد کے ایک کنارے میں ہٹ کے امام صاحب کی قبر بھی ہے، یہ اس مسجد کا واقعہ، نام ہی مشہور ہے جامع ابی حنیفہ. امام نے کہا وللضالین، میں حضرت صاحب اور مولانا حافظ عبد الغفور صاحب، ہم تین اہل سے، ہم نے سوچا کہ اب آمین تو کہنی ہے، ذرا اتنی اونچی نہ کہا جائے کہ تینوں کی آواز اکیلی ہی نظر آئے. ابھی ہم نے کہی نہیں کہ اونچی اتنی زور سے آمین ہوئی کہ معلوم ہوا چھت اڑ جائے گی. ساری مسجد آمین کے نعرے سے گونج اٹھی، آمین. اب میں نے دیکھا، اور میرے ساتھ ایک لاہور کے ہمارے دوست ہیں، آج کل یا رسول اللہ کانفرنس کا دورہ ان پہ پڑا، وہ میرے ساتھ تھے. جب آمین زور سے کہی تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی نماز کے اندر ہی. ہنسی اس لیے چھوٹی کہ یہ وہابی ہمارے ساتھ کھڑا ہی ہے تو جا کے پاکستان میں ناک میں دم کر دے گا. تمہارے امام کی مسجد میں آمین ہوتی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب بڑا پریشان، اب بڑی مشکل سے ہم بڑے پریشان. اب وہ میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یا اللہ نماز بچا لے. اب پتہ نہیں اللہ نماز قبول کی ہے کہ نہیں. میں بھی صاحب آتا، جھوٹ نہیں بولتا. رکوع جانے لگے تو میرا بے اختیار میری نظر مولوی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کیا. اب جب اللہ اکبر کہا، امام نے بھی رفع دین کی، سارے مقتدیوں نے رفع دین، سار اٹھایا تب بھی رفع دین. اب جب دونوں رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوئے تو سب کی ہنسی چھوٹی، حضرت الامیر سمیت سب ہنس رہے. اب انتظار کر رہے ہیں کب نماز کی سلام پھرے، کب بات کریں. اس نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا حضرت جی مبارک ہو. کہنے لگا کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا اب تو آپ کے امام صاحب کی مسجد میں بھی رفع دین ہو رہا. کہنے لگا اس طرح بھی جائز ہے. بولتے ٹھیک ہے، پر لوگوں نے سانو مسجد چو کٹ دینا باہر. کوئی مسئلہ، جو کسی ماں کے لال کو، اس گجرا والا میں بڑے بڑے فن خواہ عالم پڑے ہوئے، بڑے بڑے. اور اگر اس واقعے کا کسی کو شبہ ہو، مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لے، ہم سے نہیں، اپنے مولویوں سے پوچھ لے. اور اگر پھر بھی یقین نہیں تو بغداد ہمارے ساتھ چلا چلے. اگر آمین اور رفع دین ہوتی ہو ٹکٹ وہ دے دے، اگر نہ ہوتی ہو تو ٹکٹ ہم دے دیں، فیصلہ ہو جائے. کہو کہ چلو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سب ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. ہم نے کہا اتحاد کیسے ہو؟ ایک کہتا ہے نماز ہو گئی، دوسرا کہتا ہے نماز. حضرت صاحب آئے، حضرت جی اتفاق کیسے ہو؟ کر کے دونوں ٹھیک ہے. جس کی نہیں ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے، جس کی ہو گئی یہ عجیب بات ہے. ایک بزرگ کہتا ہے جو سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑے اس کے منہ میں آگ، اس کے منہ میں آگ. دوسرا امام محمد کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے افضل ہے. امام صاحب کا اپنا شاگرد جو کہتا ہے منہ میں آگ وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتا ہے پڑھے ضرور پڑھنی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے. پھر غلط کیا ہے؟ ہم کو اس غلط کا نام بتلا دو. کیا کہتے ہو؟ سن لو، حق ایک ہوتا ہے، حق اور باطل بہت. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ باطل ہے. اور کائنات میں کوئی رب نہیں، ایک ہی ہے، یہ ٹھیک ہے. کوئی مطاع نہیں، کوئی راہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی غلطی سے محفوظ نہیں مگر ایک مدینے والا. یہ ٹھیک ہے،
یہ اور جو کہے وہ بھی غلطی نہیں کرتا ہمارا حضرت صاحب یہ بھی غلطی اور اس کی بات اس کی بات کے بالکل خلاف، یہ بھی ٹھیک، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یا ہم کو بتلاؤ کہ رسول پر تو وہی اترتی تھی صلی اللہ ہو، تم کہہ دو تمہارے بزرگوں پر وہی اترتی تھی، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، سیدھی بات ہے، کیونکہ وہی والا غلطی۔ اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں سارے حضرات کی موجودگی میں نے جرأت والا فرقہ اگر دیکھا ہے تو شیعہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں کو ایسا ویسا نہیں سمجھتے، ہمارے سارے بزرگوں پہ وہی اترتی ہے، ہمارے سارے بزرگوں پہ وہی اترتی ہے، اس لیے اگر ان کی بات آپس میں غلط بھی ہے تو وہی اتارنے والے سے پوچھو، ان پر تو سب پر وہی اتری ہے، اس لیے سب کی بات، یہ تو جرأت والے ہوئے، انہوں نے جرأت کی کہ اس کو غلطی والا بتلایا، ان کو تو نہیں بتلایا، کہا اگر غلطی کرتا ہے تمہارا خدا کرتا ہے، ہم کو کیا پوچھتا ہے، خدا مشا ہمارا کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، اس پر تو وہی اترتا ہے، اس کا تو یہ تو جرأت کی بات ہے نا، یہ ہمت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا علی پہ بھی وہی اترتی تھی، حسن پہ بھی، حسین پہ بھی، زین العابدین پہ بھی، محمد باقر پہ بھی، جعفر صادق پہ بھی، موسیٰ کاظم پہ بھی، علی رضا پہ بھی، علی نقی پہ بھی، محمد تقی پہ بھی، حسن عسکری پہ بھی، اور اس پہ بھی جو جمنے سے پہلے ہی غار کے اندر گھس گیا ہے۔ یہ تو کام ہو گیا نا، یہ تو ٹھیک ہوئی، جرأت کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت صاحب بھی ان کی مجلس اعزا میں تشریف لا رہے ہیں، ایک ہمارے حضرت صاحب بھی ان کی مجلس اعزا میں اشتہار بھی گالی کر رہے ہیں، میں یہ تو جرأت کی بات ہے، لیکن یہ کہاں کی جرأت ہے؟ کہتے ہو بھائی اترتی بھی نہیں، غلطی کرتے بھی نہیں، یا کہو کہ غلطی کرتے ہیں یا کہو وہی اترتی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ قرآن ایک طرف اور قول امام ایک طرف، فرمان نبی ایک طرف، قول بزرگ ایک طرف، دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ یا اس کو غلط کہو یا اس کو غلط کہو، اور یاروں نے جرأت کی ہے، آج یہ بھی مسئلہ بتلا جاؤ، یاروں نے جرأت کی، انہوں نے کہا ہاں تم کہتے ہو قرآن یہ کہتا ہے، ہمارا امام معصوم یہ کہتا ہے، کون غلط؟ انہوں نے کہا تمہارا قرآن غلط ہے، ہمارا امام معصوم غلط ہے، ہاں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی کتاب الشیعہ والقرآن کے اندر شیعہ دوستوں کی 1200 حدیثیں، ایک دو نہیں کتنی، اور بولو تو صحیح، 1200 حدیثیں درج کی ہیں اپنی کتاب کے اندر، الشیعہ والقرآن کے اندر 1200 حدیث، ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، 1200 حدیث کہ قرآن غلط ہے اور امام کی بات صحیح ہے، یہ جرأت کی بات ہے۔ وہ استغفر اللہ صحیح پر ہے تو جرأت نا، استغفر اللہ صحیح، جرأت کی بات ہے، ٹھیک ہے تمہارا قرآن غلط ہے نہیں مانتے، اور پھر ہم کو گالی دی گئی لاہور کے ایک جلسے کے اندر، کہا گیا اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک نے ابھی تقریر ہوئی ہے اس جمعے کو، ایک حضرت صاحب پگڑی باندھ کے تقریر، کہنے گا سعودی عرب میں گیا کعبے کے پاس، قرآن نہیں بکتا، یا شیعوں کے خلاف کتاب بکتی ہے یا بریلویوں کے خلاف احسان اللہ ظہیر کی کتاب۔ میں نے کہا جلتے کیوں ہو؟ اگر کعبہ میں ہماری کتاب بکتی ہے تو ہماری نہ بکے گی تو تمہاری بکے گی، اور کعبے والوں کی کتاب کعبے میں ہی بکے گی، کعبے والوں کی کتاب کعبے میں ہی بکے گی نا، جو جہاں کا ہوتا ہے ان کا وہیں پہ خمیر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا، کسے تو لکھے ہوئے نہیں نا کہ ہندوستان میں بکے، کہانیاں تو نہیں لکھی، دلیل سے ثابت کرو۔ آج 3 برس ہو گئے کتاب لکھے ہوئے، 22 کتابیں ایران سے، لبنان سے، کویت سے، مصر سے میرے خلاف چھپی، لیکن ماں کے کسی سپوت کو ان حدیثوں کے غلط کہنے کی جرأت نہیں ہوئی ہے۔ الزام تراشی کا کیا ہے؟ بہتان تراشی، گالی دینے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کر لو۔ عرش والے نے بھی کہا ہے کہ گالی تو ہمارے آقا کو بھی دیا کرتے تھے، اور عرش والا جواب میں کہتا تھا نون والقلم وما یسطرون،
मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। इनका क्या है? अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले। इससे क्या फर्क पड़ता है? गाली देने से क्या है? सारे मुल्क में एहतिजाज हो रहा है। अलबरेलविया लिखी है। हम कहते हैं एहतिजाज क्यों करते हो? तुमने 1000 लिखी, हमने एहतिजाज तो बोलो नहीं किया। हमने एहतिजाज कदरे सुनारे दी ठक ठक ते लोहार दा इको ठा। अब रोते क्यों हो? इसमें क्या बात है? जाओ सारी कायनात के मुल्लाओं को कहो इसका जवाब लिखना तो बड़ी बात है, इसका एक सफा पढ़ के सिखा दो। मतलब गाली देने से मसला होता है। गालियां दे लो, तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाए, हमारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। गाली से क्या? मसले हल नहीं होते। हमने बतलाया इख्तिलाफ के मिटाने का तरीका, इत्तेहाद के बनाने का तरीका। इत्तेहाद अगर होगा तो उसी बुनियाद पे होगा जिस बुनियाद पे रब ने इत्तेहाद करवाया। वो क्या बुनियाद थी? वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। मोहम्मद भेजे, उसने मुत्तफ़िक़ किया। आओ आज भी मुत्तफ़िक़ होना है तो मोहम्मद की सुन्नत को उठाओ, इत्तिफाक हो जाएगा। मोहम्मद सबब इत्तिफाक है सल्लल्लाहु। मोहम्मद सबब इत्तिफाक है सल्लल्लाहु। ले आओ अपनी किताबों को उठाकर, हम भी ले आए, तुम भी ले आओ, अपने मसले सरवरे कायनात की किताब पे पेश करो। जिसका साथ मोहम्मद की सुन्नत दे वो सच्चा, जिसका साथ रसूल की हदीस ना दे वो। तुम भी ले आओ, हम भी ले। हम क्या ले आए? हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। जो है या रब का दिया हुआ या मोहम्मद का अता किया हुआ, तालीमात की सूरत में, इरशादात की सूरत में सल्लल्लाहु। कोई बात मां का लाल कोई उठे और कहे तुमने ये मसला इख्तियार किया इसलिए कि ये दाऊद गज़नवी का मसला था, ये इस्माइल सल्वी का मसला था, ये सनाउल्लाह अमृतसरी का मसला था रहमतुल्लाह अलैहिम। कोई उठे, काबे के रब की कसम है उसका शुक्रिया अदा करेंगे और उस मसले को सुबह का सूरज तुलू होने से पहले छोड़ देंगे। कोई हमारे केस में कोई बड़ा नाम नहीं, हमारे केस में नाम है तो या रब के कुरान का है या मोहम्मद के फरमान का है सल्लल्लाहु। उस मसले को हम मसला नहीं समझते जिस पे किताब और सुन्नत की मोहर नहीं लगी। आओ इत्तिहाद होता, यह है सबब इत्तिहाद, कुरान नबी का फरमान। फिर के छोड़ो इन बस्तियों से ताज्जुब करते हो जिनमें आज भी हिंदू रहते हैं, जिनमें आज भी और किस तकद्दुस पे लड़ते हो? जाओ काबे के रब की कसम है, मैं उस देवबंदी आलम को सलाम कहता हूं, गुजरात का। उसने लाहौर में मेरे साथ तकरीर करते हुए कहा, जब ऐलान किया गया मेरी तकरीर के बाद कि अहले हदीस आलम के बाद अब देवबंदी आलम तकरीर करेंगे, गुजरात के तो उठ के खड़े हो गए, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, कह लगे तुमने मेरी तौहीन की है मुझको देवबंदी कह के, इसलिए कि मैंने कई हिंदुओं को देवबंदी देखा है, कई सिखों को देवबंदी देखा है। इसलिए कि हर वो शख्स जो देवबंद की बस्ती में रहता है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, वो अपने आप को उसी तरह देवबंदी कहता है जिस तरह सियालकोट का रहने वाला सियालकोटी, गुजरावाले का रहने वाला गुजरावालवी, लाहौर का रहने वाला लाहौरी। मैं कोई देवबंदी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं कि मेरे रब ने मुझको मजहब इस्लाम अता किया है। तुम इन बस्तियों के लिए लड़ते हो, जाओ इन बस्तियों को या हिंदुओं सिखों से पाक कर दो, फिर इन बस्तियों की तरफ अपना इंतसाब करना। बरेली हिंदुओं के कब्जे में पिछले दिनों खबर छपी है, अफसोस की खबर है, सफ़े अव्वल पे, नुआए वक्त के सफ़े अव्वल पे खबर छपी है, सफ़े अव्वल पे खबर छपी कि मौलाना फाजिल बरेलवी की मस्जिद और उनका मदरसा मस्जिद नहीं, उनका मदरसा और उनका घर हिंदुओं के कब्जे में है बरेली के अंदर। ये नवाए वक्त के सफ़े अव्वल पे एक बरेलवी दोस्त का मजमून छपा है। वो उस बरेली के शहर के लिए लड़ते हो जिस शहर में तुम्हारे बुजुर्ग का मकान और मदरसा भी महफूज नहीं रहा, उस शहर के तकद्दुस के लिए लड़ते हो।
چھوڑو ان بستیوں کو، چھوڑو ان ناموں کو کہ ان میں کچھ نہیں دھرا ہوا. آؤ اتفاق کے لیے سرور کائنات کا نام ہے یا رب کا کلام ہے، اور بستی اگر عزت والی ہے تو یا محمد کے جنم والی بستی مکہ ہے یا محمد کے دفن والی بستی مدینہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 388 اس پہ لکھا ہے قال علی حماد بن ابی سلیمان ابلغ انی ابا حنیفہ المشرک انی بریء منہ حتی یرجع عن قولہ فی القرآن. یہ حوالہ موجود ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ امام ابو حنیفہ کے استاد ان کو مشرک ہیں. محدثین میں سے ایک قول میں نے آپ کو پیش کیا، اور پیچھے اس قسم کے قول و اقوال جرح کے میدان میں موجود ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں کو، ان بچوں کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ امام ابو حنیفہ کے اوپر اس وقت تک جرح نہ کریں جب تک کوئی تمہارے بزرگ کے اوپر جرح نہ کرے. اگر کوئی محمد بن اسحاق کے اوپر جرح کرتا ہے، اگر کوئی امام بخاری کی تنقید کرتا ہے، امام مسلم کی تنقید کرتا ہے، مولانا ثناء اللہ کی تنقید کرتا ہے، حضرت نواب صاحب کی تنقید کرتا ہے، سید نذیر حسین دہلوی کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے، میں نے آپ کو وہ ہتھیار ہاتھ میں پکڑا دیے کہ